ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و برکت حمد و ثنا کے بعد آنگین لا تعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر. برادران اسلام، بزرگ و دوستو، پردہ نشین ماؤں بہن بیٹھیوں، ایک مسلمان کی کامیابی کا راز خطبہ مسلمہ میں پڑھی جانے والی آیت کریمہ کے حصے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ اور ماڈل ہے. کامیابی دنیا اور آخرت میں پانے والے صرف وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ہر موقع پر ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے دسترخوان پر کون سے کھانے دیکھے گئے، کون سے کھانے نبی علیہ السلام نے کھائے، کون سے مشروبات نبی علیہ السلام نے پیے. مختصر انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے. نبی علیہ السلام کے پسندیدہ کھانوں میں گوشت جو ہے یہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ کھانا ہے.
اسی طرح ایک اور حدیث ہے مصنف ابن عبدالرزاق کی، اس میں فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نقل القدیم والخبز فی السفر، سفر کے اندر روٹی اور خشک گوشت، یعنی یہ بوائل کر کے پہلے لوگ اس کو دھو میں خشک کیا کرتے تھے، وہ گوشت نبی علیہ السلام کھایا کرتے تھے۔ اکل القدید مع رسول اللہ، ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ خشک گوشت یہ کھایا۔ اسی طرح شوربے کا سالن کے اندر حکم دیا نبی علیہ السلام نے کہ شوربہ بنایا جائے، زیادہ ڈالا جائے اس کے اندر، پانی سالن کے اندر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وضعها جیرانک، اے ابو ذر جب بھی تیرے گھر میں ہنڈیا تیار ہو تو اس ہنڈیا کے اندر پانی کو زیادہ ڈالا کرو اور اپنے ہمسایوں کا خیال کیا کرو۔ کوئی مانگنے والا آ سکتا ہے، آپ کے ہمسائے ہیں، ان کے گھر میں آپ بھیجیں، تو شوربہ بنانے کا نبی اسلام نے حکم دیا۔ اسی طرح نبی اسلام کی ایک دعوت کی گئی جو بڑا مشہور واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا تو آپ کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا گیا، شوربے والا گوشت رکھا گیا اور اس میں کدو بھی تھی، تو نبی اسلام اس شوربے والے گوشت سے وہ کدو نکال کر کھا رہے اور فرماتے ہیں اس دن کے بعد میرے دل میں کدو کی محبت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو نبی اسلام نے خشک گوشت بھی کھایا ہے، شوربے والا گوشت بھی کھایا ہے، شوربے والا سالن بھی نبی اسلام نے کھایا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو حریم بنایا جاتا ہے، دریم کہہ لیں، حریم کہہ لیں، اس طرح کا کھانا بھی، اس طرح کا سالن بھی نبی اسلام نے کھایا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اطعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحریم، میں نے نبی اسلام کو ہریسہ کھلایا۔ ہریسہ ہوتا ہے گندم اور گوشت کو مکس کر کے وہ سالن تیار کیا جاتا ہے جسے ہم حریم کہتے ہیں، تو وہ ہریسہ کہتے ہیں، تو نبی اسلام نے یہ سالن بھی کھایا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے تیری کا گوشت، جو جانور کے اندر تیری ہوتی ہے، اس کا گوشت بھی کھایا ہے۔ کہتے ہیں اُہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دحال فاکلہ، مسنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے کہ نبی اسلام کو تیری کا تحفہ دیا گیا تو آپ نے اس تیری کو کھایا۔ اسی طرح کلیجی کا گوشت نبی اسلام کے سامنے لایا گیا۔ اُتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکابد شاۃ فاکل منہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کے پاس بکری کی کلیجی لائی گئی بھون کر، تو آپ نے اس بھنی ہوئی کلیجی سے تناول فرمایا اور اس کلیجی کو آپ نے کھایا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو بھیڑ کا گوشت یہ بھی بہت پسند ہے۔ اُہدی لرسول اللہ کان احب اللحوم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم الضان، نبی علیہ السلام کو جو پسندیدہ گوشت تھے ان گوشتوں میں جو ایک گوشت ہے بھیڑ کا، وہ بھی نبی اسلام کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح بکری کا گوشت نبی علیہ السلام کو یہ بھی بہت پسند تھا، بکری کہنے، بکرا کہنے۔ اُہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فاکل منہا، آپ کو بکری کا گوشت تحفہ دیا گیا تو آپ نے اس گوشت میں سے کھایا۔ بکری کے گوشت میں سے نبی اسلام کو جو الکی کا گوشت ہوتا ہے یہ بہت زیادہ پسند تھا۔ نبی اسلام نے ایک دفعہ آپ کو بکری کا تحفہ دیا گیا، وہ بھونی ہوئی بکری تھی، اور نبی علیہ السلام نے صحابی سے کہا جاؤ الکی کا گوشت لے کر، الکی کہتے ہیں آگے والا بازو جو ہوتا ہے اس میں، تو وہ صحابی رسول کے ایک بازو دار کے لے آئے، نبی اسلام نے وہ کھا لیا۔ آپ نے ہمیں ایک اور لے کر، وہ گیا اس نے ایک اور لے آیا، نبی اسلام نے وہ بھی کھا لیا، اور پھر آپ نے کہا ایک اور لے کر آؤ، اس نے کہا یہ ایک جانور کے دو ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو نبی اسلام نے اگر تم وہاں جاتے میری بات کو مان کر تو آپ کو تیسرا وہاں ضرور ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کبھی کبھی سادن یا جو کھانا ہوتا ہے وہ اچھا بنا ہوتا ہے تو زیادہ بھی کھا لیے گئے تو اس سے کوئی کباہت نہیں ہے، اور جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے اس کو زیادہ کھا لیا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، پر یہ کبھی کبھار ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کو بکری کا گوشت اور بالخصوص شانے کا گوشت جو تھا وہ بہت پسند تھا۔ اسی طرح جو اونٹ کا گوشت ہوتا ہے وہ بھی نبی اسلام کو پسند تھا، اور حکماء کے نزدیک اور اطباء کے
جانور کا جو حصہ زمین کے ساتھ لگتا ہے وہ اس کے اندر زیادہ فائدہ نہیں ہے، جو حصہ گوشت کا زمین کے ساتھ نہیں لگتا، کم لگتا ہے، اس کے اندر زیادہ افادیت ہے۔ تو گردن کا گوشت اور پٹھ کا گوشت اور یہ بازوں والا اوپر والا جو حصہ ہے یہ اوپر رہتا ہے زمین سے، اس لیے اس کے اندر زیادہ افادیت پائی جاتی ہے، اور پکانے والے بھی اور کھانے والے بھی اسی گوشت کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت بھی نبی علیہ السلام نے کھایا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث راوی ہے، فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب اونٹوں کو ذبح کیا، گایوں کو ذبح کیا، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان تمام جانوروں میں سے یہ جتنے اونٹ ذبح کر دیے گئے، نہر کر دیے گئے، ان میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر ایک ہنڈیا میں ڈال دیا جائے، اور ایک ہنڈیا میں ڈال دیا گیا تمام جانوروں کا گوشت، اور پھر اس میں سے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بھی کھایا اور ہم نے بھی کھایا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل من لحم بعیر، نبی علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو کھایا ہے۔ مچھلی کا گوشت یہ بھی نبی علیہ السلام نے کھایا ہے۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، واصحابہ اکلوا من السمک الذی جاء من البحر، نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے اس مچھلی کو کھایا جو سمندر سے باہر آئی تھی۔ اس حدیث کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نبی السلام نے ایک سریے پہ بھیجا، ایک غزوہ کے لیے وہ گئے، وہ واپس آ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم جب سفر میں تھے تو کافی دنوں کے بھوکے تھے، ہم نے اللہ سے دعا کی، وہ سمندر دریا کے ساتھ ساتھ وہ سفر تھا، کہتے ہیں ہم نے اللہ سے دعا کی تو ہمیں ایک بہت بڑی اونچا ٹیلا نظر آیا، تو ہم وہاں پہنچے تو وہ دیکھا تو وہ بہت بڑی مچھلی تھی، کہتے ہم نے اس مچھلی کو کاٹا، پھر اس کا گوشت بنایا، اور 2 ماہ تک ہم اس گوشت کو کھاتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اس کے دونوں کانٹوں کو اس طرح کھڑا کیا جائے، اور اونٹ کے اوپر ایک بندے کو بٹھا کے اسے نیزہ دیا کہ اس کے نیچے سے گزرو، تو اونٹ کے اوپر بیٹھ کر وہ نیزہ لے کر نیچے سے گزر گیا، اور وہ 2 کانٹے جو تھے اس سے بڑے تھے، یعنی اتنی بڑی وہ مچھلی تھی۔ اب یہ صحابہ جب نبی اسلام کے پاس آئے تو نبی اسلام سے انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے اس جانور اس مچھلی سے بچا ہوا تو ہمیں بھی کھلاؤ؟ تو پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کے سامنے رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت سے کھایا۔ تو یہ مچھلی کا گوشت ہے یہ بہت زیادہ افادیت والا ہے، اس سے بندے کو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ دوسرے گوشت کی بنسبت مچھلی کا گوشت کھانے سے نہ تو بندے کے اوپر موٹاپا آتا ہے اور نہ ہی بندے کا جو معدہ ہے وہ بوجھل ہوتا ہے۔ مچھلی کا گوشت یہ جنت کے کھانوں میں سب سے پہلا کھانا ہے جو جنتیوں کو کھلایا جائے، تو یہ اس کی افادیت ہے اور اس کی اہمیت ہے اسلام میں، اسی لیے اس سے پہلے کھانا کھلایا جائے گا اہل جنت۔ مرغی کا گوشت یہ بھی نبی علیہ السلام نے کھایا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے اور ان کے پاس ایک بندہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، تو اس نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کہا ہمیں یہ مرغی۔ میں نے کہا جی میں یہ مرغی نہیں کھاؤں۔ میں کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہا یہ اس کو میں نے دیکھا ہے یہ بات گندگی کے اندر منہ مار رہی تھی، اس لیے میں اس کو نہیں کھاتا۔ تو آپ نے اس کے سامنے مرغی کو بڑھایا اور کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتي بدجاجۃ فاکل منھا، میرے محبوب کے سامنے بھی مرغی لائی گئی تو آپ نے اس مرغی کے گوشت کو کھایا تھا۔ تو یہ اس کی زیادہ خوراک ہے وہ حلال ہے، یہ حرام چیز اس کی خوراک نہیں ہے، گندی چیز کی خوراک نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اکابر علماء تھے یا حکامات تھے ان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مرغی کھانی ہو تو محدثین کا یہ عمل ہوتا تھا کہ اس کو اپنے گھر میں لاتے، 2 دن 3 دن اس کو رکھتے، گھر کی خوراک کھلاتے اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرتے۔ یہ ان کی احتیاط تھی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ حلال جانور ہے، اللہ کے حبیب نے کھایا ہے اور اس کے کھانے کے اندر کسی قسم کی کوئی کباہت نہیں،
اور بالخصوص دیسی مرغی کھانی چاہیے، بلڈ پریشر پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آج کی جو سائنس اور آج کے جو حکامہ اور ڈاکٹر حضرات ہیں، اللہ ماشاء اللہ چند کے علاوہ باقی اکثریت مرغی کے گوشت سے روکتی ہے، تو اس سے یہ جو بلڈر مرغی ہے اس سے پرہیز کریں اور جو دیسی مرغی ہے اس کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت بھی کھایا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے اس حدیث کو نقل کی ہے، کہتے ہیں سیدنا انس فرماتے ہیں مر الزہران مقام پر مجھے ایک خرگوش ملا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیا، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس خرگوش کو ذبح کیا اور اس گوشت کا اس خرگوش کا جو ہے وہ سالن تیار کیا اور پھر مجھے دیا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو۔ تو ہم کہتے ہیں میں نے وہ کھانا لیا اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو تناول فرمایا۔ تو خرگوش کا گوشت جو ہے وہ بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی قواعد نہیں۔ سرید یہ نبی علیہ السلام کے کھانوں میں سب سے نبی علیہ السلام کو جو پسندیدہ کھانا تھا وہ سرید تھا، اور آپ نے اس کھانے کی فضیلت اس انداز میں بیان فرمائی، فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، فرمایا عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جہان کی عورتوں پر جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر، یعنی نبی علیہ السلام کے ہاں تمام کھانوں میں سب سے بہترین جو کھانا تھا وہ سرید تھا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ کھانا نرم ہو جاتا ہے، یعنی روٹی ہے اور شوربہ ہے اور گوشت ہے، اگر اس کو آپ ایک برتن میں ڈال دیتے ہیں تو جو روٹی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، اور جب آپ کھا لیتے ہیں تو معدے کو ہضم کرنے میں وہ تکلیف نہیں ہوتی، مشقت نہیں ہوتی۔ جب آپ ویسے ہی کھاتے ہیں تو معدے کے اوپر زور پڑتا ہے اور معدہ اس کو ہضم کرنے کے اندر لگ جاتا ہے، جبکہ سرید کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ اتنا کام اس کو نہیں کرنا پڑتا، کھانا آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتا ہے۔ تو سرید کہتے ہیں گوشت کا سالن ہو اور اس شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو دیا جائے تو اسے سرید کہتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور سرید بھی کھایا ہے، یہ مصنف ابن عبدالرزاق کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل سریدا من خبز و لبن، دودھ میں نبی علیہ السلام نے روٹی ڈال کر اس کو نرم کیا، دودھ اور روٹی کا سرید نبی علیہ السلام نے کھایا۔ امام طبرانی نے ایک حدیث نقل کی ہے اور بانی نے اس کو صحیح کہا ہے، فرمایا البرکۃ فی ثلاثۃ، تین چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، تین چیزوں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، فی الجماعت، جماعت کے اندر آنے میں، نمازیں باجماعت پڑھنے میں، یا آپ کی جو جماعت ہے جو حق والی جماعت ہے اس کے ساتھ لگنے کے اندر برکت ہے، یا باجماعت نماز پڑھنے کے اندر برکت ہے، والسرید والسحور، آنوایا سحری کھانے کے اندر بھی برکت ہے اور سرید کھانے کے اندر بھی برکت ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن کے اندر برکت ہے، اور نبی علیہ السلام کے پسندیدہ کھانوں میں آپ کے دسترخوان پر جو کھانے دیکھے گئے ان میں ایک کھانا سرید بھی تھا۔ نبی علیہ السلام کو سبزیاں بھی پسند تھیں۔ انسان کا وجود جو ہے یہ ہر طرح کی چیزیں کھانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، کاٹنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے، چبانے کے لیے، ہر طرح کی چیز جس طرح کی چیز بھی ہوگی وہ انسان کے وجود کے لیے بہتر ہے۔ یعنی گوشت کھانے کے لیے اللہ نے یہ نوکدار دانت ہمیں عطا کیے ہیں، اور یہ سادے دم یہ کاٹنے کے لیے، یہ پھاڑنے کے لیے، اور یہ داڑھی جو ہے یہ چبانے کے لیے۔ تو یہ جو سبزیاں ہیں، جو گوشت ہے، ہر طرح کی جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ تمام کے تمام انسان کے وجود کے یہ پرفیکٹ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو نبی علیہ السلام کو گوشت کے ساتھ ساتھ آپ کو سبزیاں بھی بہت پسند ہیں، مختلف قسم کی سبزیاں۔ امام ابن ماجہ نے سنن ماجہ میں حدیث لائی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس میں بقل فاقلا، نبی علیہ السلام کے پاس سبزیاں لائی گئیں، ترکاریاں لائی گئیں، ساگ کیا گیا، سبزیاں جتنی بھی زمین کے اندر تھیں پیدا ہوتی ہیں وہ نبی علیہ السلام کے پاس لائی جاتی، تو آپ ان سبزیوں کو کھاتے۔ ان سبزیوں میں جو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو پسند تھی وہ کدو تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کان یحب القرع، نبی علیہ السلام کو کدو بہت زیادہ پسند تھا، لوکی جسے ہم کہتے ہیں۔ کدو
پسند تھا، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ نبی اسلام کو ایک دعوت میں بلایا گیا تو نبی اسلام کے سامنے جو سالن رکھا گیا وہ کدو کا شوربے والا سالن تھا، تو آپ اس سالن میں سے، شوربے میں سے، برتن کی سائڈوں سے کدو کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی طرح نبی اسلام کو زنجبیل، ادرک یہ بھی بہت پسند ہے، اور دوسرے ممالک کے جو لوگ تھے وہ نبی اسلام کو اکثر زنجبیل کا تحفہ بھیجا کرتے۔ شاہ روم ہرقل نے نبی اسلام کی طرف 2 ٹوکرے سن یعنی خشک ادرک نبی اسلام کی طرف بھیجا، اور صحابی کہتے ہیں نبی اسلام نے ہم سب کو اس ادرک میں سے، اس جو ادرک کے ٹکڑے تھے، ایک ایک ٹکڑا ہم سب کو دیے۔ تو سن جو ہے، ادرک جو ہے، یہ بھی نبی اسلام کے کھانوں میں سے آپ کا پسندیدہ ایک کھانا ہے۔ اسی طرح نبی اسلام کو کھیرا اور کھجور یہ بھی پسند تھا، آپ کھیرے کے ساتھ کھجور کھایا کرتے تھے۔ کانا یاکل الرطب بالقصاء، نبی اسلام کھیرے کے ساتھ تر کھجور کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اسلام کے بارے میں آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل البطیخ بالرطب، نبی اسلام تربوز کے ساتھ یا خربوزے کے ساتھ، زیادہ نے اس کا معنی تربوز کیا ہے، تربوز کے ساتھ نبی اسلام نے تر کھجور جو ہے یہ تناول فرمائی ہے، اور آپ کہا کرتے تھے اس کی سردی کو اس کی گرمی کے ساتھ ہم معتدل کر رہے ہیں، یعنی یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ کھجور گرم ہوتی ہے، تو یہ ٹھنڈی اور گرم چیز ہم کھاتے ہیں تو یہ زیادہ نقصان نہیں دے گی، بلکہ ہمارے معدے پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا، نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، اعتدال کے ساتھ یہ ہضم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی اسلام کو انگور پیش کیے گئے، انگور کا تحفہ دیا گیا، اور دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقود عنب فاکلہ، نبی اسلام کو انگور کا ایک گچھا پیش کیا گیا تو آپ نے اس گچھے سے انگور تناول فرمائے۔ اسی طرح نبی اسلام کو انار کا تحفہ دیا گیا، فاکل منہا، تو آپ نے اس انار کو بھی کھایا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام زیتون بھی کھایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، آپ نے فرمایا زیتون کھایا کرو اور اس کو تیل کی حیثیت سے بھی استعمال کرو، کیونکہ یہ بڑے مبارک درخت ہے، یعنی یہ جنت کے پھلوں میں سے، اور جنت سے جو پھل اتارے گئے ہیں زمین پر ان میں سے زیتون کا درخت بھی ہے، تو زیتون کا پھل کھانا بھی چاہیے، اور اس کا جو تیل ہے اس کو ہانڈی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لگانے کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی تناول فرما لیا کرتے تھے، بعد میں آتا ہے کہ آپ زیتون پھل کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھا لیا کرتے ہیں، جس طرح سرکے کے اندر آج کل وہ زیتون ڈالا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، تو یہ نبی اسلام کے پسندیدہ کھانوں میں سے۔ اسی طرح نبی اسلام کے کھانوں میں ایک پسندیدہ کھانا جو آپ کے دسترخوان پر دیکھا گیا وہ کھجور ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کان یحب التمر، امام مسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت پسند ہے۔ نبی اسلام کھجور کی فضیلت بھی بیان فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، تو ہمیشہ اپنے گھر میں کھجور رکھیں، کبھی بھی غربت آپ کے دروازے پر دستک نہیں دے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل التمر باللبن، نبی اسلام نے کھجور بھی کھائی ہے اور کئی طریقوں سے کھائی ہے۔ نبی اسلام نے دودھ کے ساتھ کھجور کھائی ہے، دودھ کے اندر ڈال کے ابال کر کے یا کھجور کھا کے اوپر سے دودھ پی کے، جس طرح بھی نبی اسلام نے کھجور کے ساتھ دودھ بھی تناول فرمایا، دودھ کے ساتھ کھجور تناول فرمائی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل التمر بالسمن، نبی اسلام مکھن کے ساتھ کھجور کھایا کرتے تھے۔ نبی اسلام کا یہ عمل بھی مبارک ہے کہ آپ مکھن کے ساتھ کھجور کھا لیا کرتے تھے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجعل التمر
ادامن للخبز، نبی اسلام کھجور کو بطور سالن کے روٹی کے ساتھ کھایا کرتے تھے، یعنی کھجور روٹی کے اندر لپیٹ کر آپ وہ سالن کی جگہ پر کھجور کو استعمال کیا کرتے تھے، تو یہ بھی نبی اسلام کا مبارک عمل ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر رطبات قبل ان یصلی فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، کہ نبی اسلام عید کی نماز سے پہلے جانے سے پہلے نبی علیہ السلام تر کھجوریں کھایا کرتے تھے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو پھر آپ چھوارے ہی استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اسلام خبیز، یہ گھی، کھجور اور آٹے کا ملیدہ جسے حلوہ کہہ رہے ہیں آپ، یعنی کھجور کا حلوہ نبی اسلام یہ بھی کھایا کرتے تھے، یہ بھی نبی اسلام کو پسند تھا۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل البصرہ بالثمن، نبی اسلام نے مکھن کے اندر جو کچی کھجور ہوتی ہے اس کو آپ نے پکا کر اس کو بھی آپ نے کھایا ہے۔ تربوز کے ساتھ بھی نبی اسلام نے کھجور کھائی ہے، اسی طرح کھیرے کے ساتھ بھی نبی اسلام نے کھجور کھائی ہے۔ نبی اسلام کی غذاؤں میں ایک غذا روٹی ہے، گندم کی روٹی بھی نبی اسلام نے کھائی ہے، جو کی روٹی بھی کھائی ہے۔ گندم کی روٹی کے بارے میں امام بخاری سے بخاری میں نقل کرتے ہیں، ما شبع آل محمد من خبز البر ثلاثة أيام حتى قبض، 3 دن بھی نبی اسلام کی زندگی میں ایسے نہیں آئے کہ محمد علیہ السلام نے اور آپ کی آل نے 3 دن لگاتار گندم کی روٹی کھائی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے شاکر بندے تھے، اللہ کی شکر گزاری کرنے والے تھے۔ ہم تو روز کھاتے ہیں پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں کی فرما برداری نہیں کرتے۔ سوچیے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں ہم پر، اور ہم کتنے اسلام سے دور ہیں، اور ان پر کتنی غربت تھی اور کتنی مشکلات تھی، کتنی پریشانیاں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے اسلام کے ساتھ محبت کی اور اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو کی روٹی کے بارے میں، ما شبع آل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ، کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک 2 دن بھی آل محمد نے ایسے نہیں دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 2 دن لگاتار جو کی روٹی کھانے نصیب۔ نبی اسلام نے اکثر جو کی روٹی کھائی ہے، اور جو چھنے ہوئے آٹے کے بارے میں نبی اسلام کے حدیث ہے کہ پوری زندگی میں نبی اسلام نے ایک دفعہ بھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ تو جو تھوڑا ہوتا ہے جسے ہم چھاننے کے بعد نکال دیتے ہیں، وہ بھی آٹے کے اندر ڈال کے روٹی پکانی چاہیے۔ اسی طرح نبی اسلام چاول بھی نبی اسلام کے جو دسترخوان پر تھے وہ بھی دیکھیں، یہ طبرانی میں حسن غیری حدیث ہے کہ نبی اسلام کے پاس چاول لائے گئے تو آپ نے ان چاولوں کو نوش فرمایا۔ مشروبات میں نبی اسلام نے دودھ کو نوش فرمایا ہے، لسی کو نوش فرمایا ہے۔ دودھ کے بارے میں امام مسلم صحیح مسلم میں حدیث نقل کرتے ہیں، کانا یحب اللبن، نبی اسلام کو دودھ پسند تھا اور نبی اسلام دودھ کو پیا کرتے ہیں۔ اسی طرح لسی کے بارے میں آتا ہے، عطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلبن مخلوط بماء، نبی اسلام کے پاس ایسا دودھ لایا گیا جس کے اندر پانی مکس کیا گیا، یعنی لسی بنائی گئی تھی، وہ لسی والا دودھ نبی اسلام کو پیش کیا گیا اور آپ نے اس کو پیا۔ شارب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبنا ممزوجا بالعسل، نبی اسلام نے شہد ملا ہوا دودھ بھی پیا، یعنی شہد کے اندر دودھ ڈال کر یہ بھی نبی اسلام نے پیا ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور اوپر والی جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح دودھ اور کھجور یہ بھی نبی اسلام کھایا کرتے تھے، دودھ کے ساتھ نبی اسلام روٹی بھی فرما لیا کرتے تھے۔ بکری کا دودھ بھی نبی اسلام پیتے تھے، نبی اسلام کے بارے میں آتا ہے، عطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلبن ماعز فشربہ، نبی اسلام کے پاس بکری کا دودھ لایا گیا اور آپ نے اس بکری کے دودھ کو پیا۔ اونٹنی کا دودھ یہ بھی نبی اسلام نے پیا ہے، اور نبی اسلام نے کچھ بیماروں کا علاج بھی اونٹنی کے دودھ سے کیا۔ نبی اسلام کے پاس مدینہ میں کچھ لوگ آئے دور دراز علاقوں سے، اسلام قبول کیا انہوں نے،
اور مدینہ کی ہوا جو تھی وہ انہیں موافق نہ آئی، بیمار ہو گئے۔ تو نبی اسلام نے ان سے کہا کہ فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں ہمارے اونٹ ہیں، ان اونٹنیوں کا دودھ اور ان کا پیشاب لے کر مکس کر کے پیو، تو اس سے کیا ہوگا، اللہ تمہیں صحت دے دے۔ اب وہ وہاں چلے گئے، کچھ دن انہوں نے یہ عمل کیا اور وہ تندرست ہوا نہ ہو، اور پھر انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہاں جو نگران تھا، محافظ تھا، چوکیدار تھا، اس کو قتل کیا، سارے اونٹ لے کر وہ بھاگ گئے، اس کا انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے، آنکھوں میں سلائیاں گرم کر کے ڈال دی، اس طرح کا ظلم انہوں نے کیا، تو وہ سب پکڑے گئے، تو ان کے بھی اسی طرح ہاتھ کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں بھی وہ سلائیاں گرم کر کے ڈالے گئے، اور پھر دھوپ میں ڈال دیا گیا اور وہ وہاں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ تو نبی اسلام سے اونٹنی کا دودھ پینا یہ بھی ثابت ہے۔ اور گائے کے دودھ کے بارے میں نبی اسلام کے حدیث میں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم وان فی البال البقر شفاء۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں شفا ہو اور اللہ نے وہ تمہارے اوپر حرام کی ہو، حرام چیز کے اندر اللہ نے تمہارے لیے شفا نہیں رکھی، اور بے شک گائے کا جو دودھ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ تو گائے کا دودھ جو ہے یہ صحت مند ہے، بکری کا دودھ جو ہے یہ زیادہ صحت مند ہے، بھیڑ کے دودھ سے اور جو بھینس ہے اس کے دودھ سے زیادہ فائدہ مند بکری اور گائے کا دودھ ہے، اس کو ہی زیادہ اپنے بچوں کو پلانا چاہیے۔ بھیڑ کا دودھ بھی نبی اسلام کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس دودھ میں سے بھی پیا۔ آپ کے مشروبات میں ایک شربت یہ بھی دیکھا گیا کہ صحابی کہتے ہیں شربت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اسلام کے ساتھ ستو پی ہے۔ تو گرمیوں میں ستو کا استعمال یہ نبی اسلام کی مبارک سنت ہے، اس سنت کو بھی فالو کیا گیا۔ ماء زمزم یہ بھی نبی اسلام کے مشروبات میں سے تھا۔ آپ اس کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ اس مقصد سے کہتے ہیں مجھے شفا مل جائے تو اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھے عذاب قبر سے بنا دے، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بنا دے گا۔ آپ پیتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے دنیا آخرت کی مشکلات سے بچا لے، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی مشکلات سے بچا لے گا۔ تو زمزم کا پانی پیتے ہوئے جو دعا کی جائے گی اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ماء اور زمزم کی فضیلت اور عظمت ہے۔ تو نبی اسلام کے تمام مشروبات میں یہ نبی اسلام کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اسی طرح نبی اسلام پانی کے اندر جو تھا شہد ڈال کر وہ بھی آپ پیا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب العسل بالماء البارد، نبی اسلام ٹھنڈے پانی کے اندر شہد ڈال کر پیا کرتے تھے۔ تو جب کسی کو دست کی بیماری ہوتی، پیچس لگ جاتے تو نبی علیہ السلام اس کو شہد کھلانے کا حکم دیتے اور اس کو شہد کھلایا جاتا اور وہ صحت یاب ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، اس کا علاج بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا، کھلایا اور پیچس جو تھے وہ اور تیز ہو گئے۔ وہ پھر آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول اب تو اور بیماری بڑھ گئی ہے، آج میں اور کھلاؤں۔ وہ اور کر کے تیسری بار جب وہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، دوبارہ پھر کھلاؤ جا کر۔ اس کو دوبارہ کھلایا گیا اور وہ صحت یاب ہو گئی۔ تو پیٹ کی بیماریوں کے لیے، معدے کی بیماریوں کے اندر آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نبی اسلام کے کھانوں میں سے، نبی اسلام کے مشروبات میں سے ایک یہ بھی۔ اسی طرح انگور کا شربت، انگور نچوڑ لیے جائیں وہ شربت بنا کے پیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، یا جو سوندھی ہوتی ہے، کشمش ہوتی ہے، اس کو رات کو پانی کے اندر بھگو دیا جائے اور صبح اس کا جو پانی ہے وہ پیا جائے، اسے حدیث میں نبیذ کہتے ہیں۔ اسی طرح کھجور کا شربت نبی اسلام کیا کرتے تھے نبیذ کی صورت میں، کہ رات کو وہ کھجور پانی میں ڈال دی جاتی اور صبح نبی اسلام اس پانی کو پی لیتے۔ تو یہ نبی اسلام کا پسندیدہ مشروب تھا۔ اسی طرح پانی نبی اسلام کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی یہ بھی نبی اسلام کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ فرماتے ہیں ما شرب شرابا عذبا احب الیہ من الماء،
نبی اسلام نے جتنے بھی شربت پی ہیں، جتنے بھی آپ نے مشروبات پی ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو میٹھا پانی تھا۔ یعنی جو ہمارے ہاں ہمیں اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے کہ ہر گھر کے اندر میٹھا پانی میسر ہے، تو یہ پہلے لوگوں کے اندر ان کے پاس یہ سہولت موجود نہیں تھی۔ کئی میل سفر کرنے کے بعد انہیں میٹھا پانی نصیب ہوتا بھی نہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمارے اوپر خاص رحمت کی کہ ہر گھر کے اندر میٹھا پانی پینے کو ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے بارے میں فرماتے ہیں قیامت کے دن جن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا ان نعمتوں میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ بندے سے ضرور سوال کرے۔ اسی طرح سرکہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کے کھانوں میں سے ایک کھانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نعمت ادام الخل، سرکہ جو ہے یہ سالنوں میں بہترین سالن ہے، تو سالن کے طور پر نبی علیہ السلام نے سرکہ دکھایا ہے۔ تو یہ آج کے ترجمہ میں نبی علیہ السلام کے جو مبارک کھانے تھے ان کے بارے میں مختصر گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور